अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। इसी तरह का एक चैनल हमारा दूसरा भी है जिसका नाम है ऑर्गेनिक नेचुरल पाकिस्तान। आज का टॉपिक हर आदमी के लिए है जो कुछ कमाना चाहता है, जो हड हड हिला सकता है। हड हराम ना बने, हड हिलाए। हड किसको कहते हैं? हड्डी को। अच्छा, अब सूरत ये है कि ऐसा काम मैं लाता हूँ जो जिसमें इन्वेस्टमेंट कईयों में तो ज़ीरो होती है। ये भी ऐसा ही काम है जिसमें इन्वेस्टमेंट तकरीबन ज़ीरो है। क्या काम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त सिट्रस का सीज़न यानी किन्नू का, माल्टे का, मौसमी का ये सीज़न शुरू हो चुका है। छोटे साइज़ का किन्नू जो है वो गिर रहा है, हर बाग में गिरता है और वहाँ पे ये ज़ाया हो जाता है। एक कंपनी आई थी, बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, कि उसका नाम था कारगिल। वो क्या करती थी कि ये जो केरा था ये सरगोदा की सड़कों पे भी लोग फेंक के चले जाते हैं, यानी छोटे साइज़ का माल्टा या किन्नू। वो ये उठा के तो इसमें से जूस निकालती थी और पल्प बना के तो बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम निहाद बहुत बड़ी कंपनियां जैसे मल्टी नेशनल कंपनी को वो सेल करती थी। और ये जो जूस हम पीते हैं ये उसका बना होता है। अच्छा खैर, वो चली गई, वो वाइंड अप कर गई, उसने यहाँ से फैक्ट्री सेल कर दी। लेकिन अब इस किन्नू का जो कि वेस्ट है, इसका नाम क्या है? उसी फैक्ट्री के नाम से कारगिल। तो कारगिल माल किसको कहते हैं? जो वेस्ट हो। अब ये वाला जो कारगिल है ये सरगोदा और इसके बुलवाल इर्द गिर्द वाफर मिकदार में ये किन्नू छोटे साइज़ का पड़ा हुआ है और बागों में भी पड़ा है। उनके लिए इसको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल है, तो मैंने छोटे साइज़ के पल्पर मशीनें बना ली हैं। अब ये मशीनें जो हैं ये क्या करती हैं, इसकी वीडियो मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। ये किन्नू का छिलका और अंदर गूदा ये अलहदा कर देती हैं और उसके अंदर मौजूद जूस को फिल्टर करके नीचे आपको पल्प की शेप में दे देते हैं। अब इस पल्प को थोड़ा सा अगर आप कंडेंस्ड कर लें, यानी गर्म करके पानी कुछ उड़ा दें, तो गाढ़ा जैसे चीनी का महलूल होता है उस तरह बन जाता है। और आप इसमें प्रिजर्वेटिव डाल के इसको लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। अब ये जो पल्प मशीनें हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं, छोटे साइज़ की हैं, यानी घर में लोग लगा सकते हैं, बागों में लगा सकते हैं। जो हमारा मकसद ये है कि इस पल्प मशीन से आप किन्नू का पल्प बनाएं। अब दो चीज़ें इस वक्त बहुत सस्ती हो रही हैं, एक तो है टमाटर और दूसरा है किन्नू। किन्नू का तो ये टमाटर भी मुफ्त वाला हिसाब है। पिछले हफ्ते यानी आज 12 नवंबर है और 1 नवंबर को टमाटर मैंने ख़रीदे तो मुझे मिले 450 किलो, 600 तक रेट गया। और अभी 12 दिनों में ये टमाटर मंडी में कम हो के तो 40 किलो पे आ गया। और मुझे ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं सिंध से कि जी आप 20 रुपये 25 रुपये हमारे से ले लें। तो इस वक्त किन्नू का पल्प और टमाटर की प्यूरी बनाना या उसका पल्प बनाना, ये दोनों ये मशीन काम कर लेती है। गर्मियों में ये कौन सा काम करेगी? मैंगो पल्प बनाएगी। गर्मियों में मैंगो पल्प बन जाएगा। इस वक्त ये सिट्रस और टमाटर पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मशीन जो है बड़े वाली जो है वो महंगी है थोड़ी सी, वो 2.5 लाख की है और जो छोटी मशीन है वो 1.25 लाख की है। 1.25 लाख की मशीन से मैं गारंटी करता हूँ कि आप 1 महीना या 45 दिन में आप उसकी कीमत पूरी कर लेंगे और उसके बाद प्रॉफिट में चले जाएंगे। जहाँ तक इसके तलक है कि जी ये चलेगी कैसे, तो इसको ट्रैक्टर पे भी चला सकते हैं, इसको छोटे से पिट इंजन पे भी, या जो जनरेटर जिस तरह का होता है उस तरह का इंजन भी मिलता है, या जैसे स्प्रे मशीन के साथ छोटा सा इंजन लगा होता है उस पर भी चल पड़ती है। अदरवाइज सोलर पे भी चल सकती है। एक प्लेट सोलर लगाएं और इसको चला लें। और बागों में क्योंकि बिजली नहीं होती तो सोलर बेहतरीन ऑप्शन है।
اب شہری علاقوں والے کیا کریں؟ میں بتاتا ہوں وہ کیا کریں۔ یہ چھلکے ہیں، یہ موسمی کے چھلکے ہیں۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں تو ریڑھیوں پہ اور جو جوس نکالنے والے بڑے بڑے، خاص طور پہ داتا دربار کے پاس، جیسے وہ میں نے سنا تھا حاجی مینگو جوس والا اور یہ وہ اس طرح کے بہت بڑے بڑے جوس بنانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ملک شیک بنانے والی ہو، تو ان کے پاس یہ کئی من روزانہ نکلتا ہے۔ تو ایک رکشہ لے لیں، چنکیوں پہ ویسے بھی پابندی لگ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو آپ اگر یہ لے لیتے ہیں ایک رکشہ، اور شام کو ان کا یہ ویسٹ جو ہے، تمام فروٹس کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ صرف اس کا ہے، آپ تمام فروٹ کا ویسٹ لے کے اس کو دھوپ پہ رکھیں، ڈرائی ہو جائے گا، اور ہمیں سیل کر دیں۔ نقد پیمنٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ چیز مفت کی ہے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ میرے پاس لے آئیں، آپ لے جائیں۔ اس میں انار کا چھلکا ہے، اس میں یہ کنو کا تو خیر بہت ہی زیادہ اس کا موسمی کا آ رہا ہے، کنو کا بھی آ رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ اگر فروٹ منڈی کا چکر لگا لیں تو وہاں پہ گوبھی، گاجر کی وہ چھلکے اور یہ وہ وافر مقدار میں پڑے ہیں، بند گوبھی، پالک، دوسری پھول گوبھی، اس کے اوپر جو چھلکے آتے ہیں وہ سارے وہیں پہ پھینک کے لوگ چلے جاتے ہیں، گاجروں کے اوپر، مولی کے اوپر پتے، یہ ساری چیزیں وافر پڑی ہیں۔ ہمارے ہاں ریسورسز موجود ہیں، لیکن کام کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ ایک تو وہ بیزتی سمجھتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ یورپ کی دکانیں ہوتیں تو یہ ہمارے لوگ وہاں پہ بالکل بہت دل لگا کے یہ چھلکے اکٹھے کرتے، کیونکہ وہ گورے کجے تھے، گوروں کے چھلکے بھی گورے ہوں گے، ایسے ہی ہے نا۔ ادھر یہ کام کرتے ہیں، ادھر سویپر جتنے دیکھیں، یا بنگالی یا پاکستانی۔ تو آپ یہ کام اپنے ملک میں کر لیں تو گھر بیٹھے بٹھائے اتنی ہی آمدن آ سکتی ہے جتنی کہ آپ ڈنکی لگا کے دوسرے ملکوں میں کماتے ہیں۔ لیکن جو دماغ میں گھسا ہوا ہے نا ایک غرور اور تکبر کہ میں چودھریاں دا بیٹا ہوں، وہ پاکستان چی چودھریاں جان دے لوگ، باہر کوئی نہیں جان دے۔ اچھا، اب وہ نہیں نکل رہا کہ میں کام کراں، میں نے تو ایف اے کیتا ہوا ہے، میں تو بی اے کیتا ہوا ہے، میں اے کام کراں گا؟ لاہور والا کو بھوکا مر جائے گا، وہ یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ اکڑ ہے، وہ اکڑ نہیں نکل رہی۔ لیکن اب کافی حد تک ہماری حکومتوں نے نکال دیا عوام کی اکڑ، کہ اب لالے پڑ گئے ہیں روٹی روزی کے، کہ بھئی روٹی کہاں سے کھائیں گے۔ پہلے یہ اکڑ کسی حد تک سمجھ آتی تھی، اب نہ زمینیں رہی ہیں نہ کاروبار رہا ہے، اب آپ کو یہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پڑھ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم تو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ میرا ایک آفس میں ایک بندہ ہے جو ہے تو ورکر کلاس کا، لیکن وہ اپنے آپ کو چودھری بن کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے کام کو ہاتھ نہیں لگانا، میرے سے باتیں کروا لیں، ٹیلی فون پہ کام کروا لیں، یعنی باتیں بوتیں کروا لیں۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں بتانے والی ہیں، کوئی سب کو پتہ ہے کہ چھلکا وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے، جہاں پہ گاجریں لوگ کھیڑ رہے ہوتے ہیں وہاں کے اس کے کاٹ کے اوپر سے پھینک رہے ہوتے ہیں، تو آپ وہی اٹھا کے ڈرائی کر لیں۔ آلو کا سیزن ہے، آلو کے بھی اوپر گرین ہونے چاہیے پتے جو ہے، اس کو ڈرائی کر کے دے دیں۔ چھوٹے سائز کا گولی آلو جس کو کہتے ہیں، وہ لے آئیں میرے پاس، وہ بہت سستا ہوتا ہے، یعنی آپ سمجھے کہ مفت والا ہوتا ہے۔ اگر کسان سے لیں تو کہے گا مفت ہے، کیونکہ اس سائز کا نہ چھیلا جا سکتا ہے نہ کاٹا جا سکتا ہے، تو آپ وہ لے آئیں۔ تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کرتے کیوں نہیں ہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ چیز دروازے پہ پڑی ہے اور اس میں کہتے ہیں سر سمجھ کوئی نہیں، بس۔ اور اس طرح کی آگے سے باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سمجھے لطیفہ ہی ہے، کل ایک صاحب کا فون آیا کہ جی شریں کے بیج آپ لے رہے ہیں تو یہ آپ کا پروجیکٹ کس سے ناکامد ہے اور میرا آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میں حیران ہوا، بھئی شریں کے بیج میں ایسی کیا چیز تھی جو ان کا بیڑا غرق ہو گیا؟ تو کہتا ہے جی کہ میں نے اپنے بیٹے کو چڑھایا شریں کے درخت پہ، آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اس کی لکڑی کچی ہوتی ہے، اس کی شاخ ٹوٹی ہے اور نیچے گر گیا ہے، اور میرا ایک ہی بیٹا تھا تو اس کی جو ٹانگ کا فریکچر ہو گیا۔
اب اس میں میرا جناب کیا قصور ہے کہ میں نے آپ کو اگر کہا کہ بیج لے آئے تو آپ وہ ویسے بھی تو اتار سکتے ہیں، یا پھلیاں خود بخود بھی نیچے گر جاتی ہیں، آپ نہ چڑھتے اوپر۔ آپ کے گھر میں درخت لگے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی ٹہنی کچی ہوتی ہے یا پکی ہوتی ہے، یہ بھی میں نے بتانا ہے؟ درخت آپ کے ہیں اور بتاؤں میں نے صرف بیج مانگے ہیں۔ پر اس طرح کی میرے اوپر پھر وہ بعد میں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، جی کہ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس کی لکڑی کچی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، پہلے آپ جو ہے اس کے اوپر ایک پینگ لگا چڑھائیں، اگر ٹوٹ جائے تو پھر بیج نہ اتاریے گا، اگر نہ ٹوٹے تو پھر اس پہ چڑھ کے توڑ لیجیے گا، پھر یہی حل ہو سکتا ہے، میں یہی بتا سکتا ہوں۔ اب یہ ساری چیزوں کا ایک انقلابی پروگرام میں شروع کرنے لگا ہوں کہ بھئی آپ، کیونکہ لائف سٹاک کی خوراک کو پورا کرنا عام جو روایتی ریسورسز ہیں ان سے مشکل ہے، ان کو سستا کرنے کے لیے یہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم اس کو متبادل چیزوں پہ لے آتے۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جانور سب سے پہلے، اگر آپ یہ چھلکا رکھیں، کوئی جانور ایسا نہیں ہے، نہ گائے، نہ بھینس، نہ بکری، نہ گھوڑا، نہ اونٹ، کوئی بھی جو اس کو نہ کھاتا ہو، اور چھلکے ہم ضائع کرتے ہیں، حالانکہ اسی سے ایک اچھی خاصی انرجی سورس، فائبر سورس حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ہماری جو عوام ہے اس کو نہیں پتہ۔ خیر، میں ایک کیونکہ پروفیشنل نیوٹریشنسٹ ہوں اور اینیمل نیوٹریشن بھی میرا سبجیکٹ ہے، تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کام کر لیں۔ اب مزید اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔